بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس کو نماز پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر فالج ہونے کی وجہ سے وہ نماز نہ پڑھ سکتی، بس آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ لیتی۔ مگر میرا شوہر ان کی چارپائی کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا اور مجھے کہتا کہ ایسے کرنے سے میری ماں کو سکون ملے گا۔ مگر حیرت مجھے تب ہوتی جب میرا شوہر نماز پڑھتا تو میری ساس بہت بے چین ہو جاتی، ان کی آنکھیں لال ہو جاتیں اور وہ اشاروں سے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر میں کچھ سمجھ نہ پاتی۔ ایک روز میرا شوہر نماز پڑھنے لگا تو میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، مگر اس وقت میرے جسم سے جان نکل گئی جب شوہر نے میرا نام عائشہ ہے۔ آج میرا شوہر کام سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو مجھے اس کے ساتھ وقت بتانے کا موقع مل جائے گا۔ میرا شوہر عشاء کی نماز پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ میں کچن کی طرف چل دی تاکہ چائے بنا سکوں۔ مگر جب میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگیں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ میں جلدی سے ان کی جانب آ گئی اور بولی، اماں جی کیا بات ہے؟ وہ مجھے اشاروں سے کچھ سمجھانے لگیں اور بار بار اس جانب اشارہ کر رہی تھیں جہاں میرے شوہر کا جائے نماز تھا۔ میں ان کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بولی، اماں جی میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور اشارہ کرتی، میرا شوہر ادھر ہی آ گیا۔ کہنے لگا، عائشہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، پتہ نہیں اماں جی کو کیا مسئلہ ہے، وہ بہت بے چین لگ رہی ہیں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم چلو میرے ساتھ۔ اماں جی کے لیے جب نرس رکھی ہوئی ہے تو پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بلا وجہ دیکھنے کی؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئے اور بولے، اس دنیا میں اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ تمہارا شوہر ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جہاں تک اماں جی کی بات ہے تو وہ بیچاری پچھلے کئی سالوں سے فالج کے اٹیک کی وجہ سے بستر سے لگ گئی ہیں۔ وہ جب بھی کسی کو چلتے پھرتے دیکھتی ہیں تو ایسا ہی ریئیکٹ کرتی ہیں۔ ہم دونوں ابھی کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ نرس بھی آ گئی۔ میرے شوہر نے غصے سے نرس سے کہا کہ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر اماں جی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھیں تو وہ کتنی پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ڈبل تنخواہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ میری ماں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، مگر پھر بھی آپ لاپرواہی کر جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں ذرا دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذیشان نے سر ہلا دیا اور پھر میرے ساتھ کچن میں آ گئے۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے تھے جبکہ میرا دھیان ابھی تک اماں جی میں الجھا ہوا تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس دوران میرا اور اماں جی کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو میں کچن کی جانب بڑھنے لگی جب ایک بار پھر سے اماں جی میری جانب دیکھ کر چلانے لگی تھیں۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں بولی، اماں جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے آنکھوں کے اشارے سے بتائیں، آپ کی یہ نرس مجھے سمجھا دے گی۔ اماں جی کے چہرے پر بڑی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے چند اشارے کیے تو میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نرس مسکرا کر بولی کہ آپ کی تعریف کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم مجھے اپنی بہو کی صورت میں بہت پسند ہو۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ کوئی اور بات کریں گی۔ میں بولی، تو پھر یہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نرس کہنے لگی، میڈم آپ تو ان کی حالت سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ کتنے سالوں سے بستر پر پڑی ہیں۔ یہ اداسی اور پریشانی اب ان کے چہرے کا جز بن چکی ہے۔ میں نرس کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ پھر میں نے نرس کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر نرس تھی۔ میں بولی، یہ آپ کب سے اماں جی کا خیال رکھ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، جب سے یہ بیمار ہوئی ہیں تب سے میں یہیں پر ہوں۔ مجھے تو اماں جی سے محبت ہو گئی ہے۔ انہیں نہ دیکھ لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں جب میں بیمار ہو گئی تو آپ کے شوہر سر ذیشان نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ آرام کریں، یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، میں اماں جی کا خود ہی خیال کر لوں گا۔ میڈم آپ کے شوہر بہت ہی اچھے اور خدا ترس انسان ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے ان پر خاص فضل ہے۔ میں نرس کی باتیں سن کر پرسکون ہو گئی۔ مجھے میرے سسرال میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں ہر چیز کی تنہا مالک تھی۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا اور مجھ پر جان نچھاور کرتا۔ مجھے صرف اپنی ساس کی فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ شام کو جب ذیشان گھر واپس آئے تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا اماں جی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گی؟ ذیشان کہنے لگے، عائشہ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے ان کا بہت زیادہ خیال ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ان کو کس کس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں، مگر کسی نے بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔
سب کا یہی کہنا تھا کہ آپ انہیں دوائی دیتے رہیں اور انجیکشنز لگاتے رہیں اور ان کا مکمل خیال رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم دیکھ لو، میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل پیل ہے، میں نے اپنی ماں کے علاج کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذیشان نے مجھے بہت تفصیل سے جواب دیا۔ میں مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، عائشہ تم چائے بنا لو، تب تک میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور خود کچن میں چلی آئی۔ جب میں واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ذیشان ابھی تک جائے نماز پر ہی بیٹھے تھے، جبکہ اماں جی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ جب میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو وہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، اماں جی کیا آپ نے چائے پینی ہے؟ انہوں نے آنکھوں سے ذیشان کی طرف اشارہ کیا، مگر میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اماں جی بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھیں کہ میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ سکوں، اور انہوں نے پھر سے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں تو صرف ذیشان تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور میرے پاس آ گیا۔ اماں جی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولا، میری پیاری ماں کیسی ہیں آپ؟ اماں جی نے بہت غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ آخر ذیشان اپنے کمرے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اماں جی کے کمرے کے سامنے ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ لیکن میں اپنا سوال لبوں پر نہیں لا سکی تھی۔ مجھے ان کی ناراضگی کی فکر تھی۔ اماں جی کے کمرے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں بولی، ذیشان آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے، عائشہ وہ بڑا کڑا وقت تھا۔ آج سے 10 سال پہلے میری والد اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ بازار سے سامان لینے گئے، مگر سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی انہیں کچلتی ہوئی آگے نکل گئی اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں تو بکھر کر رہ گیا تھا۔ مجھے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اپنی ماں کو بھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو سنبھالا، مگر میں ان کا خیال ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ پاتا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھ پر آفس کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ میں وہاں کے معاملات سنبھالتا یا گھر کے۔ مجھے ماں کی بھی بہت فکر رہتی تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام کر دیا جو دن بھر ان کے ساتھ رہا کرتی۔ میری ماں کو بہت بڑا صدمہ لگا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں ہی تھا جب مجھے ملازمہ کی کال آئی، کہنے لگی کہ بی بی جی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بڑی افڑا تفڑی میں گھر پہنچا۔ اماں جی کو ہسپتال لے کر گیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ ٹینشن اور اداسی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہو گیا ہے کہ ان پر فالج نے اٹیک کر دیا۔ یہ خبر سن کر تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ میری پیاری ماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ اتنا کہہ کر ذیشان رونے لگے۔ میں نے ان کو دلاسا دیا اور بولی، آپ پریشان مت ہوں، صحت اور بیماری سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آزمائش دینا ہوتی ہے تب اسے کون روک سکتا ہے؟ میری بات پر ذیشان نے سر ہلا دیا۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اپنی ماں پر جان چھڑکتے ہیں، مگر اماں جی کی طرف کی کہانی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کیوں اتنے عجیب تاثرات بنا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتی تھیں؟ میرا شوہر نمازی، پرہیزی اور بہت ہی نیک صفت انسان تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اماں جی کا دل ان کے بیٹے کی جانب سے صاف کر کے ہی رہوں گی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میں حاملہ ہو گئی۔ ذیشان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں اماں جی کے پاس بھی زیادہ مت جایا کروں۔ ہو سکتا ہے ان کی جانب دیکھ کر میں پریشان ہو جاؤں، اور یہ پریشانی ہمارے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ میں ان کی بات سے متفق تھی، اسی لیے اب زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ مجھے اماں جی کی نرس پر بھروسہ تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے بھی ان کا خیال رکھتی تھی، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اماں جی میری موجودگی میں مضطرب سی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم دونوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ آج کی رات بڑا عجیب سا واقعہ رونما ہوا، اور اس واقعے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کچھ یوں ہوا کہ میں بہت گہری اور آرام دہ نیند سو رہی تھی۔ میرا جی متلانے لگا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ نہ جانے ذیشان اس وقت کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ان کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری حالت بھی ایسی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میں لانچ میں آ گئی۔ تبھی میرے کانوں میں ذیشان کی آواز گونجی۔ یہ آواز تو اماں جی کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ میں اس جانب چل پڑی۔ ذیشان کہہ رہے تھے، دیکھو تم کس حال میں پہنچ چکی ہو، ابھی بھی میری بات نہ مانی تو قبر کی دیواروں تک جا پہنچو گی۔ مجھے بتاؤ تب کیا کرو گی؟ یہ بات سن کر مجھے چکر آ گئے۔ میں نیچے گرنے لگی تو سہارے کے لیے دروازے کو پکڑ لیا۔
دروازے کی کھٹکی کی آواز سن کر ذیشان میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے میری جانب بڑھے، ان کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور میں کانپ رہی تھی۔ بولی، ذیشان آپ اماں جی کو دھمکا رہے تھے؟ آپ نے انہیں مارنے کی دھمکی دی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ذیشان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ اماں جی سچ میں ختم ہو جائیں گی۔ اب عائشہ تم ہی اماں جی کو سمجھاؤ کہ وقت پر اپنی دوا کھا لیا کریں۔ یہ دوائی نہیں کھاتی، میں ابھی نیچے آیا تھا پانی پینے کے لیے۔ مجھے نرس نے بتایا کہ اماں جی نے آج دوپہر کی دوائی کھائی نہیں اور نہ ہی رات کی دوائی کھائی ہے، تو میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ پہلے ہی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کن حالات میں پہنچ چکی ہیں۔ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ سب جاری رکھا تو مزید طبیعت بگڑ جائے گی اور پھر میں ان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اماں جی کی طرف دیکھا مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ذیشان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں۔ ذیشان نے مجھے سونے کی ہدایت کی، اس لیے میں کچھ بھی کہے بنا بستر پر دراز ہو چکی تھی، جبکہ ذیشان کے جملے اب تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے ذیشان کے الفاظ اور لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ڈرا رہا تھا۔ میرے دل میں شک کا بیج آ چکا تھا، جبکہ ذیشان مجھے دیکھ کر نہ ڈرا تھا اور نہ ہی پریشان ہوا تھا۔ اس نے تو بڑے آرام سے بتا دیا کہ میں ماں جی کو ڈرا رہا تھا۔ اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو ذیشان مجھے اتنی آسانی سے ہر بات نہ بتا دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اسی بے چینی میں ساری رات کٹ گئی۔ صبح ذیشان اپنے آفس چلے گئے تو میں اماں جی کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل پڑی تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ اماں جی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں بولی، کیا بات ہے، آج یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ نرس کہنے لگی، پتہ نہیں، آج ماں جی کا مزاج بہت خراب ہے، وہ مجھے بھی کمرے میں داخل نہیں ہونے دے رہی۔ میں نے ان کی منت سماجت بھی کی ہے کہ مجھے تو کمرے میں داخل ہونے دیں، مگر وہ چلانے لگتی ہیں۔ اکثر ان کا موڈ یوں ہی خراب ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ میں نرس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں بولی، کیا بات ہے، اماں جی کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ نرس کا چہرہ اتر گیا۔ میڈم، دراصل میں نے ماں جی کی شکایت سر کو کر دی تھی کہ وہ دوائی نہیں کھا رہی تھی۔ سر نے انہیں ڈانٹا ہے جس کی وجہ سے ان کو مجھ پر غصہ ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مجھے اس کی باتوں سے اس چیز کی تو تصدیق ہو گئی تھی کہ ذیشان نے کل مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سچ ہی بتایا تھا۔ آپ مجھے اماں جی کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ نرس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں اماں جی کو پچھلے کئی سالوں سے جانتی ہوں، اگر میں نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، پھر تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیں گی۔ یہ سن کر میں چپ کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ نہ جانے یہ سب کب تک ٹھیک ہونا تھا۔ میرا جی بہت متلا رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے مجھے نیند کی دوا دی تھی اور میں زیادہ وقت سوئی رہتی۔ صبح کی سوئی تو رات کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد ہی آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اماں جی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا اور ذیشان ان کے کمرے کے عین سامنے لاؤنج میں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اماں جی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت اداس لگ رہی تھیں۔ میں بولی، اماں جی کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے ذیشان کی جانب اشارہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت بے چینی ہوئی اور میں بولی، کیا بات ہے اماں جی؟ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ میرے سامنے جوڑنے کی کوشش کی، پھر اپنی گردن پر ہاتھ رکھ دیا، یعنی انہوں نے مجھے مرنے کا اشارہ کیا، پھر اپنے بیٹے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اتنی دیر میں ذیشان بھی وہیں آ گئے۔ اماں جی نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ ذیشان بولے، میری پیاری ماں کیسی ہیں آپ؟ میں بولی، ذیشان آپ اماں کے کمرے کے سامنے جائے نماز کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئے، پھر بولے، دراصل اماں اپاہج ہیں، وہ خود تو نماز نہیں پڑھ سکتی، بس اشاروں سے نماز پڑھتی ہیں۔ مجھے اس ماں نے اشاروں سے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے نماز پڑھا کروں تاکہ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں، مگر اماں جی کے اشارے سے مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ ذیشان کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور کر رہے تھے۔ حالات ویسے نہیں تھے جیسے مجھے نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سچ جان کر ہی رہوں گی۔ اگلے دن جیسے ہی ذیشان آفس سے آئے تو آتے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ اماں جی پھر سے اپنے بیٹے کی جائے نماز کی جانب اشارہ کرنے لگیں۔ میں نے اشارے سے کہا کہ اماں جی آپ چلانا شروع کر دیں۔ اماں جی نے ایسے ہی کیا۔ ذیشان بھاگ کر اماں جی کے کمرے میں داخل ہو گئے اور میں باہر نکل گئی۔ میں نے جیسے ہی جائے نماز کو اٹھایا تو نیچے سے جو چیز نکلی
اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ چیز اٹھا کر میں ذیشان کے پاس لے گئی۔ میں غصے سے چیخ رہی تھی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ ذیشان نے میرے ہاتھ میں وہ چیز دیکھی تو بہت گھبرا گیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ چیز چھین لی۔ وہ کہنے لگے، تمہیں جس بات کا علم نہیں اس میں مت پڑو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ میں غصے سے چیختی چلی گئی اور بولی، تم مجھے طلاق دے دو، مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ رہنا بھی نہیں۔ ذیشان گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ عائشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، گھریلو ٹینشن میں ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا، اس لیے تم ان باتوں کو چھوڑ دو۔ میں بولی، جب تک مجھے سب کچھ سچ سچ معلوم نہیں ہو جاتا میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ذیشان نے سر جھکا دیا اور بولے، یہ جائیداد کے کاغذات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اماں جی ان پر سائن کر دیں کیونکہ مجھے ایک ضروری ڈیل کرنی ہے۔ میں ذیشان کی بات سن کر چپ کر گئی۔ ذیشان گھر سے باہر نکل گئے جبکہ مجھے گہری شرمندگی نے گھیر لیا۔ تبھی نرس میرے قدموں میں گر کر بولی، میں بے قصور ہوں، میں بہت مجبور تھی، سر نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ میری بیٹی کو جان سے مروا دیں گے۔ نرس اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ سر مجھ سے زبردستی اماں جی کو انجیکشن لگواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپاہج ہو گئی ہیں۔ جس دن سے سر کو پتہ چلا کہ اماں جی ان کی سوتیلی ماں ہے اور ساری جائیداد ان کے نام ہے، اور پھر جب اماں جی نے اپنی جائیداد نہ دینے کا فیصلہ کیا تو سر غصے سے پاگل ہو گئے۔ پھر وہ انہیں اسی طرح کی دوائیاں اور انجیکشن لگانے لگے۔ یہ نیا انکشاف ہوا تھا مجھ پر۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اماں جی مجھے کیوں اشارے کرتی ہیں اور کیا سمجھانا چاہتی ہیں۔ میں نرس سے بولی، اماں جی کا کوئی علاج ہے؟ اس نے اسباب میں سر ہلا دیا اور بولی، اگر ہم انہیں انجیکشن نہیں لگائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بولی، ٹھیک ہے، آج سے تم انہیں کوئی انجیکشن نہیں لگاؤ گی اور ذیشان سے یہی کہو گی کہ تم اپنا کام مکمل ذمہ داری سے کر رہی ہو۔ کچھ دن بعد ہی اماں جی اپنے قدموں پر چل کر ذیشان کے سامنے آ گئیں۔ وہ دنگ رہ گیا۔ تب میں بولی، مجھے آپ کی ساری اصلیت معلوم ہو چکی ہے، میں اسی وقت آپ کا گھر چھوڑ کر جا سکتی تھی، میں فقط اماں جی کی وجہ سے یہاں پر رکی ہوئی تھی۔ آپ نے جو اماں جی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہی سب کچھ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے۔ ذیشان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ اولاد کی خاطر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ پھر انہوں نے اماں جی سے بھی معافی مانگی۔ اصل میں اماں جی اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی جائیداد پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروانا چاہتی تھیں، جبکہ ذیشان ان پیسوں کو کاروبار میں لگانا چاہتے تھے۔ مگر میری جدوجہد کے بعد آج اسی جائیداد پر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ میری ساس ہمیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ہیں اور ذیشان اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہیں۔ آج میں ان کے ساتھ تو رہ رہی ہوں مگر میرے دل میں ان کا پہلے جیسا مقام نہیں رہا۔